ایسے ان دیہاتوں میں بھی ہفتہ واری کلاس شروع کی گئی ہے. بہت سارے دیہاتوں میں قابو میں آ گیا ہے. کہیں اگر میاں بیوی دونوں پڑھانے کے لائق ہیں تو ہم دونوں کو بھی بھیج رہے ہیں سفر خرچ کے ساتھ. وہ جاتے ہیں جو 3 کام کرتے ہیں. عورتیں ان کی بیوی جاتی ہیں تو عورتوں کو بھی پڑھاتی ہیں, اور مرد جا رہے ہیں تو مردوں کو بھی پڑھاتے ہیں, بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. بہت اچھی خوشگوار کارگزاری آئی ہے کہ بہت ساری بستیوں میں عورتیں جو پڑھتی تھیں وہ بہت ذہین تھیں. وہ عورتیں ہفتے میں 1 مرتبہ سبق لیتی تھیں آنے والی آپا سے, اور 6 دن وہ دوسرے اپنے بچوں کو پڑھاتی تھیں. گویا اس بستی میں 7 دن کا بھی مکتب چالو ہو گیا. اب اس کی تفصیل میں گئے بغیر 2-3 باتیں مجھے سنانی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ نعرہ ہے کہ ہر آبادی میں مکاتب قائم کرے, امت کے ہر بچے کو مکتب سے جوڑے. یعنی ہر آبادی میں مکتب کو قائم کرنا, امت کے ہر بچے کو مکتب سے جوڑے, یہ ہماری کوشش ہے. اللہ کا شکر ہے یہاں وفاق المکاتب کے نام سے کرناٹک میں بنگلور میں 1995 سے کام ہو رہا ہے. بعد میں الحمدللہ نشاط ثانیہ دینی تعلیمی بورڈ کا ہوا, جس کے بعد 2016 میں دینی تعلیمی بورڈ کی تشکیل ہوئی. پھر اس کے بعد الحمدللہ دونوں کے اشتراک سے وفاق المکاتب کرناٹک جو 1995 سے کام کر رہا ہے, بہت منظم انداز سے کام ہو رہا تھا. اس کے ساتھ دینی تعلیمی بورڈ کو دونوں کا اشتراک ہو گیا, الحاق ہو گیا. پھر دونوں کی ترتیب سے ماشاءاللہ یہاں اس وقت بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے, اور دینی تعلیمی بورڈ تقریباً 21 اضلاع میں بھی قائم کی گئی ہے. پورے صوبے کے تقریباً 29 اضلاع میں سے 21 اضلاع میں دینی تعلیم بورڈ قائم ہے. اس کے علاوہ جو ہے الحمدللہ ہمارے صوبے کے جو کل مساجد ہیں, مساجد اور مسلح 13,040 مساجد اور مسلح پورے صوبے کرناٹک میں ہیں. اور اس میں جو منظم مکاتب ہیں وہ 4,232 ہیں, جس میں یعنی یہ خود کفیل مکتب ہے, جس کے اندر جو ہے فیس کے ساتھ, یونیفارم کے ساتھ, نصاب کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے. اور اسی طرح جو ہے 932 مکاتب اس کے بالغان ہیں. 932 مکاتب بالغان کے ہیں. اور اسی طرح مستورات مکاتب 1,256 ہیں. اور ہفتہ واری کلاس یعنی ان نوجوان بچوں کے لیے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں, اسکولوں میں پڑھتے ہیں, جو روزانہ مکتب کو نہیں آ سکتے, ایسے بچوں کی بھی کلاسیں ہفتہ واری ویکینڈ کلاس کے نام سے شروع کی ہیں, جو 256 وہ بھی مکتب چلتے ہیں. اسی طرح یعنی ان مکاتب کو منظم کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ ہر ضلع میں ایک معاون عالم کو طے کیے. ہمارے پورے صوبے کرناٹک میں 7 معاون عالم ہیں جن کے ذمہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے. ان کے ذمہ درس و تدریس نہیں ہے, ان کے ذمہ امامت نہیں ہے. مستقل اسی کام کے لیے وہ سفر بھی کرتے ہیں, علاقوں کا بھی سفر کرتے ہیں, اپنے علاقے کی فکر کرتے ہیں. ایسے 7 ضلعی صوبائی معاون ہیں, اور ہر ضلع میں بھی ایک معاون طے کیے ہیں. ایسے جو معاون ہر ضلع میں کہیں 2 کہیں 3 ایسے 77 معاون طے ہیں ماشاءاللہ. یہ پورے ضلع کے بستیوں کی, علاقوں کی فکر کرتے ہیں, وہاں کام لے کر چلتے ہیں. اس طرح مکاتب کو منظم کرنے میں اس کا بہت بڑا دخل ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے علاقے چھوٹے ہوئے ہیں, اس کی بھی تعداد یعنی چھوٹی چھوٹی بستیاں جہاں ایک مسلمان کا مکان ہے, 2 گھر ہیں, جہاں مسجد نہیں ہے اور جہاں کوئی ایسی چیز عبادت کی نہیں ہے, ایسی بہت ساری بستیوں کی نشاندہی ہوئی ہے. جو پورے صوبے کرناٹک میں تقریباً 13,215 ایسی بستیاں ہیں, ایک گھر سے لے کر 5-10 مکانات والے بستیاں. یہاں کے بارے میں بھی اس وقت الحمدللہ ایک فکر شروع ہوئی ہے. اس کی ترتیب یہ بنائی کہ وہاں پہنچتے پہنچتے اتنے سال ہو جائیں گے, تو اس کے لیے اب ہفتے میں 1 مرتبہ وہ ایک گھر کا جو مسلمان کا مکان ہے یا 2 گھر 5 گھر ہیں, وہاں ہفتے میں 1 مرتبہ ایک مولانا کو ترغیب دلا کر ان کو بھیج رہے ہیں. اور وہاں جا کر ہفتے میں 1 مرتبہ 2 گھنٹے کی تعلیم. برسوں سے وہ کام نہیں ہو رہا تھا. اب اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ ویکینڈ کلاس کے ذریعے سے, جیسے یہ نوجوان کالج کے بچوں کے لیے ہفتہ واری کلاس ہے, ایسے ان دیہاتوں میں بھی ہفتہ واری کلاس شروع کی گئی ہے. بہت سارے دیہاتوں میں قابو میں آ گیا ہے. کہیں اگر میاں بیوی دونوں پڑھانے کے لائق ہیں تو ہم دونوں کو بھی بھیج رہے ہیں سفر خرچ کے ساتھ. وہ جاتے ہیں جو 3 کام کرتے ہیں. عورتیں ان کی بیوی جاتی ہیں تو عورتوں کو بھی پڑھاتی ہیں, اور مرد جا رہے ہیں تو مردوں کو بھی پڑھاتے ہیں, بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں.
بہت اچھی خوشگوار کارگزاری آئی ہے کہ بہت ساری بستیوں میں عورتیں جو پڑھتی تھیں وہ بہت ذہین تھیں، وہ عورتیں ہفتے میں ایک مرتبہ سبق لیتی تھیں آنے والی آپا سے، اور 6 دن وہ دوسرے اپنے بچوں کو پڑھاتی تھی. گویا اس بستی میں 7 دن کا بھی مکتب چالو ہو گیا. ایسے بہت ساری کارگزاریاں ہمارے مولانا سمیع اللہ صاحب داونگیرے کے بیٹے ہیں، ضلع داونگیرے میں اس طرح کے علاقے میں یہ کام شروع ہوا ہے. ایسے بہت ساری جگہ کام الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ کام ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس ایک ترتیب یہ ہے، جو طلباء جو بچے 5 سالہ نصاب پورا کر لیتے ہیں، یعنی ان کو مرکزی امتحان کے بہانے سے ان کے قرآن کی ترتیب بنائی جاتی ہے. قرآن کا امتحان لینے کے لیے بھی سینٹرلائز کیا جاتا ہے مرکزی امتحان کی حیثیت سے. شہر بنگلور میں اور اطراف و اضلاع میں یہ کام 2017 سے شروع ہوا ہے. اس میں یعنی شہر کے بچوں کو ایک جگہ بلا کر ان بچوں کا جو قرآن پاک مکمل کیے ہیں ناظرہ، ان بچوں کا امتحان لیا جاتا ہے. اور امتحان لینے کے لیے ممتحن جو ہے وہ مکتب کے استاد کو نہیں لیا جاتا، بلکہ کسی اقامتی مدرسے کے جو حافظ صاحب ہیں، جو مضبوط حافظ قرآن ہیں، جو اس کے استاد ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے امتحان لینے کے لیے. اس طرح الحمدللہ 2017 سے ہر سال 2500 3000 بنگلور شہر میں کبھی 4000 بچے بھی جمع ہو جاتے ہیں. ان بچوں کا مرکزی امتحان ہوتا ہے قرآن کا، صرف جو 5 سال مکتب میں پورے کرتے ہیں. اس سے ایک ایسی عمومی ترغیب ہوئی ہے الحمدللہ، یعنی ہزاروں کی تعداد میں بچوں کا الحمدللہ قرآن ختم ہونا شروع ہوا. ہر ضلع میں یہ نظام آہستہ آہستہ شروع ہو گیا. بہت سارے اضلاع کے اندر یہ مرکزی امتحان قائم ہوا ہے. ہمارے یہاں پہ بہت اچھی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. یہ بچوں کو اچھے پڑھنے پر ان کو انعام بھی دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ بچے اپنے محلے میں بھی جا کر محلے والوں کو جمع کر کے وہاں بھی اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے. بہت سارے بچوں کے والدین کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ہماری زندگی میں اب تک قرآن ختم نہیں کیا، میرا بچہ آج قرآن ختم کر لیا. اس طرح کے جذبات کو اظہار کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ یہ نظام یہ یعنی اس ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. ہماری دلی خواہش ہے یہ پورے جنوب کے جتنے ہمارے صوبے ہیں اس وقت تشریف لائے ہیں، سب حضرات اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ کام کو لے چلیں گے. تو یہی وہ نعرہ ہے، ہر آبادی میں مکتب قائم کریں، امت کے ہر بچے کو مکتب سے جوڑیں. اگر یہ کوشش ہو جائے گی تو انشاءاللہ ابھی اس وقت جو نیو ایجوکیشن پالیسی اور دیگر مسائل جو آ رہے ہیں امت پر، انشاءاللہ اس مکتب کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ تمام فطروں کو ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر و احسن جزا. یہ کام تو انتہائی ضروری ہے، لیکن منظم طریقے سے اگر کام ہوگا تو اس کا نفع بہت جلد آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں.